السلام علیکم کسان دوستو، آج ہم کون سا موضوع ہے آپ کا؟ 18 درخانہ 18 درخانہ میں موجود ہیں جنرل مشتاق صاحب. ہاں جی، ان کا فارم میں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے. اس وقت چاول جو ہے ٹلنگ جاری کیے ہوئے. اب ہم نے 45 دن کی ایج ہوگی، 50 کی ایج ہوگی رائس کی 85 ایج، عمر عمر ہوگی کس کی جی؟ چاول کی. چاول کی کوئی ہوگی جی، کوئی 50. ہاں 50 سال کی عمر ہے. اس وقت فصل کو ٹلنگ نہیں کرنی چاہیے. اگر ٹلنگ کرے گی تو بڑے پودے رک جائیں گے اور مزید ٹلنگ جاری رہی تو جو پہلے والے پودے ہیں وہ کمزور رہ گئے. نئی جتنی غذا پودا جذب کرو گے نئے ٹلرز کو، نئے پودوں کو، چھوٹے بچوں کو دیتا جائے گا اور پیداوار متاثر ہو جائے گی. ہم نے اب ٹیکنیک کیا کرنی ہے کہ وہ جو نئے شگوفے ہیں، نئی ٹلنگ نہ ہو، جو ٹلر نکل چکے ہیں وہ قد پورا کر دیں، ان پر پورا مکمل سٹا لگے، وزن دانے کا پورا ہو. تو اس کے لیے ہم پہلے میگنیشیم کلورائڈ ڈالیں گے. ڈرم میں 2 تھیلے 50 کلو ڈالو بیٹا، ڈالو دوسرا کو کھولو. ہاں تو اس میں پانی ڈالنا شروع ہو گیا. گڈ گڈ، پانی ڈالیں. تو کریں گے ہم تھوڑا سا الٹا کلیا کہ اس کو ریئیکٹ کرائیں گے ڈائی امونیم فاسفیٹ سے، DAP سے. تو یہ بن جائے گا امونیم کلورائڈ، میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ اور فاسفورک ایسڈ. 3 مرکبات بن جائیں گے. تو پھر اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے کاپر سلفیٹ، بورک ایسڈ اور زنک سلفیٹ بھی. تو یہ جب محلول بن جائے گا، اس ایک ڈرم میں یہ بنیں گے 7 کین محلول. اس میں سے 1.5 کین فی ایکڑ ہم یہ فلڈ کریں گے، لیکن نائٹروجن نہیں دیں گے تاکہ نئے شگوفے بننے بند ہو جائیں. اور جتنی نائٹروجن پودا استعمال کر رہا ہے، جو فاسفورس دوسری چیزیں زمین سے لے گا، تو جو پہلے بنے ٹلرز ہیں ان کو دے گا. تو اس طریقے سے جو چھوٹے ٹلرز ہیں وہ بھی بڑے کے برابر ہو جائیں گے. اور اس طرح جب سارے پودے ہائٹ میں برابر ہوں گے، جو سامت میں برابر ہوں گے، تو ان پہ سٹا بھی مناسب ایک جیسا ہی بنے گا اور دانے کی تعداد بھی ایک جیسی ہوگی. اور دانے کو وزن بڑھانے کے لیے پودے کو فاسفورس چاہیے. کسی بھی پودے کا بیج، یہ جو دانہ بیج ہے نا اس کا، تو یہ 62% فاسفورس چاہیے اس کو دانے کو مکمل ہونے کے لیے. اور اس کی ضرورت اس وقت جب پودا سٹا نکلتا ہے دانہ میں اس کو سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس وقت ہم فاسفورس دیتے نہیں. اگر دیتے ہیں تو نائٹروجن دیتے ہیں. اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے کیونکہ پودے کے نئے ٹلرز بننے رکتے نہیں ہیں. تو یہ چھوٹے ٹلرز جب نکلتے ہیں کہ بڑے ٹلرز کی غذا جو ہے اس کو سپلائی کم ہو جائے گی اور بڑا ٹلر جتنی پیداوار دے سکتا ہے وہ نہیں دے پائے گا اور ہماری پیداوار متاثر ہو جائے گا. ہم اس پہ تحقیق کر کے اس کو چلو اڈاپٹ کیا ہے. تو اب ہم یہ ایک نیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. تو اس کیمیکل میں ہم اس بار سلفورک ایسڈ بھی نہیں ڈالیں گے. ایک تو باندر جڑا وہ پہاڑا چڑھ گیا، کہتے باندر دے گوندی لوڑ پہ گئی تو باندر پہاڑا چڑھ گیا. تو ہم نے اس کو 13 روپے کلو پچھلے سیزن میں جب ربیع سے شروع ہوا تو میں نے ملتان سے لے کے لیے، ایک میرے دوست ہیں ان کے لیے. تو میں کچھ دن بعد اور گیا تو 100 روپے کلو تھا. اب کچھ علاقوں میں 150 روپے کلو، 170 روپے کلو فورٹ عباس میں پچھلے ہوتے گیا، وہاں بھی کرا تھا. تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم اس سے بھی جٹ کی جان چھڑائیں. ایک تو خطرناک ہے تو اس کی جان ہی چھڑوا دیں، کیمیکل کا فارمولہ تبدیل کر دیں. تو یہ امونیم کلورائڈ جو ہے یہ ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، نشادر کو کہتے ہیں امونیم کلورائڈ. وہ بن گیا تو انشاءاللہ آپ کی فصل کو گرمی کا اثر نہیں ہوگا. اور فاسفورس اس وقت دانے کا ملے گی، دانہ مضبوط ہوگا، وزنی بنے گا انشاءاللہ العزیز. اور جو میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ بنے گا یہ زمین کے اندر جو فنگس موجود ہے اس کو روکے گا. جو کاپر سلفیٹ ڈالیں گے وہ بھی سلفورک ایسڈ اور ساتھ کاپر ہائیڈروکسائڈ بنے گا. اور زنک سلفیٹ ہے وہ بھی سلفورک ایسڈ اور زنک ہائیڈروکسائڈ. یہ 3 ہائیڈروکسائڈ جب بنیں گے تو یہ تینوں ہی فنجی سائڈ ہے. جتنی زمین کے اندر فنگس موجود ہے، پودے کی جسم موجود ہے، اگر وہ رک گئی تو ہماری پیداوار 2 گنا بھی ممکن ہے انشاءاللہ العزیز. تو مزید معلومات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. فارمرز ہیلپ لائن
0303 769 7691 یا 0333 62 62 466. ڈاکٹر نعیم میرا نام ہے. نماز کے اوقات میں اوائڈ کرنا، باقی جس وقت بھی آپ چاہیں ہم آپ کی خدمت کریں گے، اور فری آف کاسٹ، کوئی فیس نہیں لیتے ہمیں اس کی مشورہ لینے کی. تو پچھلے دن ہمارے پاس سائی وال سے کچھ دوست آئے تھے، یہ ٹیلی فون پہ مشورہ کی کوئی کیا فیس، میں کہا بھائی کوئی فیس نہیں، فیس بھی ہم کرتے ہیں. یہ تو انبیاء علیہ السلام کا شیو ہے، علم کو پھیلانا، علم پھیلا رہے ہیں. تو اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان میں رکھے، کامیابی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 2 تھیلے میگنیشیم کلورائڈ ڈال دیے ڈرم میں، اس میں آدھا ڈرم پانی کا بھریں گے، ساتھ ساتھ میں اس کی اسٹیئرنگ کریں، ڈنڈے سے ہلا رہے ہیں اس کو. اور یہ جو ڈائی امونیم فاسفیٹ، یہ بس ہاں ایک ایک ڈالتے جاؤ. تو یہ ایک وقت میں سارا نہیں ڈالیں گے، ادروائز یہ حل نہیں ہوگا، یہ مشکل سے ہاں آپ ہلاتے جاؤ. تو آپ ہر 2-3 منٹ کے بعد نا ایک تھالی ڈال دیں. ہاں تو اس طرح اس کا اچھا. تو سر ٹرینڈ پانی پلواؤ، ٹھنڈا پانی. تو سواری صحیح کਢਾਓ ਨਾ ਉਹਦੀ صحیح کਢਾਓ ਨਾ. تو ننگر جوان ہے، تو پہلے تھکا پیا، کیا بنتی تیرا ہیں؟ وہ ایک فلم میں نا، وہ آپ کی طرح کہتا ہے پھوکا مات کندھی ڈھاڑے سا، تو وہ جیڑی وہ جہد نوتا لگا گیا ہے لگتا ہے تو کندھی تھلے بھی آوے سے. شاباش شاباش شاباش، ہمت کرو. مکی جی پا سکتے ہو، چاول جی پا سکتے ہو. مکی کنے ایکڑ؟ 2 ایکڑ. ہاں 2 ایکڑਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਦੇ ਨਾ. ਕੈਨ ਹੈ ਨਾ، ਖਾਲੀ ਕੈਨ ہے پہ نہیں خالی کین نہیں، ڈرم ہو پیا؟ اور ڈرم میں یہی ڈرم ہی اور کوئی نہیں، اور ٹوٹی لگی ہونی چاہیے تھی، صرف ڈرم خالی میں ہونا چاہیے. ڈرم میں ٹوٹی تھی، اس میں لگی ہوئی بس. ٹوٹی نہیں لواؤنی، اچھا جی. یہ سارا کیمیکل ایک واری نہیں پاؤنا نا، حصے کرتے پاؤنا ہے. مسئلہ بنتا ہے. تے مکئی نو نال یوریا پاؤنا ہے، اس دے نال مکس کر کے. کوئی ضروری نہیں نال اسے پانی پیا پیا. تے مکئی نو پاؤنا، چاول نہیں پاؤنا. ٹھیک ہے جی. چاول نو 150 تو چاول نال سب کو پرا ہو. ایڈی فوٹو چکوں میں، بڑی فوٹو اس پاس ہٹو تھوڑا. دوستو کاپر سلفیٹ 25 کلو لوکل پاکستانی، اس کو 25% ہوتا جو پاکستان سے باہر سے بھی آ رہا ہے، کوریا سے، تائیوان سے، چائنا سے، ترکی سے، امریکہ سے. تو ہم نے اس کو امپروو کیا ہے، اس کو 35% کر کے اپنے ٹرائل کے لیے ڈرم میں ڈال دیا. اب ہم زنک سلفیٹ ڈالیں گے، ساتھ ساتھ ہم ڈی اے پی تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالتے جا رہے ہیں. ڈالیں جی، اور تھالی ڈالیں، اور تھالی اور ڈالیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی اے پی کو ہم ایک ایک تھالی کر کے ہم ڈالتے جا رہے ہیں. اس میں ہم نے سلفیورک ایسڈ استعمال نہیں کیا. جیسے سلفیورک ایسڈ پانی میں ڈالیں تو پانی گرم کرتا ہے، آج ہم نے اس میں سلفیورک ایسڈ کے بجائے میگنیشیم کلورائڈ کا استعمال. اس نے بھی اتنا پانی گرم کیا ہے کہ ہاتھ کو گرم تو ضرور لگتا ہے، لیکن بہت زیادہ گرم، باہر گرم ہو گئے ہیں. تو جب بھی ایسڈ پانی میں ڈالو گے تو وہ ہیٹ جنریٹ کرتا، ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے، تو ہائیڈروجن ہیٹ پیدا کرتی ہے. تو اب اس کے بعد زنک سلفیٹ ڈالیں گے، زنک سلفیٹ کے بعد آخر میں ہم بورک ایسڈ ڈالیں گے. تو یہ جو محلول بن جائے گا، وہ اپنا ناصر صاحب وہ بوری بٹھا لو، وہ پیچھے پئی وہ چٹی رنگ دی. ہاں لے ادھر رکھیے ہمارے سامنے، اس کی بھی تصویر بنائیں. ادھر سلاؤ وہ ویرے ادھر نہیں لایا پتر. ایس بڑی تو برابر. ہاں یہ تھوڑا سا ایسے منہ موڑو، تھوڑا سا ہماری طرف منہ موڑو، ایسے چلیں. یہ بورک ایسڈ ہے، ترکی کا بنا ہوا ہے. اس میں 17% بوران، اور مزیدار بات یہ ہے کہ واٹر سالوبل ہے. جو کمپنیاں دے رہی ہیں
بوران کے نام سے، وہ بوریکس ہے، اس میں 11% بوران ہوتا ہے اور وہ واٹر سالبل نہیں ہے، اس کے ساتھ اس میں سوڈیم ہوتا ہے جو زمین میں کالا کلر پیدا کرتا ہے، اس لیے زمین میں آپ نے کبھی بھی بوریکس کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ پھر بورک ایسڈ ہماری زمین کے استعمال سے موجود کیمیکل ہے، اور وہ بھی اس پر جب ہم محلول بنا لیں گے تو ایک تو یہ پہلے ہی شربت حالت میں سولوشن فارم میں آ جائے گا، دوسرا اس محلول جو ایسیڈک ہو جاتا ہے، زنک سلفیٹ ڈالیں گے تو ہائیڈرو سلفیٹ ایسڈ بنے گا، کاپر سلفیٹ ایسڈ بنے گا، میگنیشیم کا ڈائی تو وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ بنے، اور 2 تیزاب تیسرا بورک ایسڈ بن گیا، تو یہ 3 تیزاب کے ماحول میں بلکہ چوتھا بورک ایسڈ خود بنے گا۔ تو پھر آپ کے لیے یہ موضوع ترین فارمولہ ہوگا، اور اس زمین میں جا کے یہ کیمیکل کا ضائع ان کا چانس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوگا، سارا پودا استعمال کرے گا۔ اور اس وقت اگر رائس کو دے دیں تو رائس کو اس وقت فاسفورس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دانے میں باہر جو صرف دانہ فاسفورس استعمال کرتا ہے، تو سکہ نکلنے سے پہلے صرف 11% بورا اپنا فاسفورس ہے جو پودا استعمال کرتے ہیں، تو ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں گے، اس وقت اس کی ضرورت بڑھ گئی ہے، ہم اس کو ایڈیشنل سپلائی دیں گے تاکہ ہماری پیداوار بڑھ سکے، اور اس کی وجہ سے یہ سارا کیمیکل محلول دینے سے زمین کا فنگس بھی مر جائے گا، پودے کے اوپر کا فنگس بھی اس کا بھی زور نہیں لگے گا، پودا امیون ہو جائے گا اگینسٹ انسیکٹ، اگینسٹ فنگس، تو آپ کی پیداوار 2 سے 3 گنا بڑھنے کا چانس ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم اس میں مزید تحقیق کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارے فارمر کا جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ بڑھے نا، اور اس کی آؤٹ پٹ جو کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہو جائے، پیداوار بڑھے گی تو آؤٹ پٹ کاسٹ کم ہو جائے گی، اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ السلام علیکم۔ ہاں یہ دوستو، آخر پہ ہم بورک ایسڈ ڈالتے ہیں، اب یہ تھیلے کا منہ کھول لیا، ڈرم میں باقی محلول سارا بن گیا ساری چیزوں کا، اب اس کو ڈال دیں چلیں۔ تو یہ بوران جو بورک ایسڈ ہے یہ پودے کی بوران کی ضرورت پوری کرتا ہے، پودے کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اگر بوران کی کمی نہ ہو تو پودے پہ کیڑا آتا ہی نہیں ہے، اور جتنی پتے غذا بناتے ہیں اس کو سارے جسم میں یہ تقسیم، باقی روک لیں نا پا ساری ڈولیں گے بار پتر تو نقصان ہو جائے، بلکہ انہوں آپ واپس بوری پا دیں۔ تو یہ ٹرانسلوکیشن آف فوٹوسنتھیسس، سبز پتے سورج کی روشنی میں پودے زمین جڑوں سے غذا کھاد پانی لے کے غذا تیار کرتے ہیں، اس کو ضیاء تالیف کہتے ہیں اپنی زبان میں، انگریزی میں ہم کو فوٹوسنتھیسس کہتے ہیں، اور اس کی عمل سے جو مرکب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں فوٹوسنتھیسس۔ اب فوٹوسنتھیسس کو پودے کے جسم میں تقسیم کرنا بڑا ایک اہم رول ہے، اور اس میں خاص کر جو پودے پہ فروٹ لگتا ہے، پھول لگتے ہیں، ڈوڈیاں بنتی ہیں، ٹینڈے بنتے ہیں جو، تو اس کو پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ غذا باقی پودے کے جسم میں تو جائے زیادہ جائے، لیکن ٹنڈوں میں فروٹ میں کم جائے گی تو وہ آپ کا فروٹ کمزور ہوگا، اس کا وزن کم ہوگا، اور آپ کی پیداوار متاثر ہو جائے۔ چلو بس ٹھیک ہے اب کرو اس کو ملاؤ اس کے ساتھ۔ تو یہ بہت اہم ایلیمنٹ ہے، اور ہمارے ماہرین اس سے ڈرتے بڑا ہیں کہ یہ فصل رک جاتی ہے، لیکن ہم نے اس کو فصل روکنے سے کنٹرول کر لیا، ہم فصل نہیں رکنے دیں، تو اس کے ساتھ ہم اضافی یوریا دیں گے۔ عام حالات میں ماہرین آدھی بوری یوریا یا 1 بوری یوریا، ہم 3 بوری یوریا فی ایکڑ ڈالتے ہیں، تاکہ یہ بورک ایسڈ اور زنک سلفیٹ اور کاپر سلفیٹ اور میگنیشیم کلورائڈ اور یہ آپ کا فاسفورک ایسڈ پودے کی نائٹروجن کی ضرورت بڑھا دیتے ہیں، اور اگر وہ نائٹروجن نہیں دیں گے تو پودا رک جائے گا اور پودے کی گروتھ اور پیداوار متاثر ہوگی۔ تو اس کو ہم نے کاؤنٹر کیا ہے کہ ہم یوریا پہلے 2 بوری ڈالیں، اب 3 بوری شروع کر دیں، تو اس کا رزلٹ اور بھی اچھا آیا ہے۔ تو جس دوست نے بھی ہمارے ساتھ ٹرائل کرنا ہے اس نے یہ بات خاص کر نوٹ کرنی ہے کہ آپ نے 3 بوری یوریا ڈالیں، اور ڈرنا نہیں، 3 بوری یوریا سے فصل کو روکیں گے نہیں، جلائیں گے نہیں، بلکہ فصل کا رزلٹ پہلے سے اور زیادہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو مزید انفارمیشن اور رہنمائی کے لیے رابطے میں رہیے 0303 769 7691 اور 0333 62 466۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسان دوستو، محلول تیار ہو گیا ہے، اب میں محلول کو ہم چھوٹے کینوں میں بھر رہے ہیں، تو
یہ تقریباً 20 لیٹر کا کین ہے، تو 2 کین فی ایکڑ ہم ڈالیں گے، 3 بھی ڈالے جا سکتے ہیں، پورا ڈرم بھی فی ایکڑ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے یوریا 3 بوری کرنا، 2 بھی نہیں کرنا، اور پھر بار بار ہار پانی کے ساتھ یوریا بھی نہیں دینا۔ جب تک سٹا نہیں آئے گا مکئی کو ڈالنے اب تو سٹا اس وقت ہم مزید اس کو یوریا نہیں دیں گے، پانی مانگے گی تو دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے۔ جب سٹا نکلے گا ٹسلنگ پہ آئے گی پھر ہم دوبارہ یہی 2 کین بنا کے اس کو دیں گے، اور اس کے ساتھ پھر یوریا اگر مانگا تو دیں گے، نہیں مانگا تو نہیں دیں گے۔ السلام علیکم۔ تو وہ جو ہے آپ کی ایک موسس اس کو آپ کو 1-2 ایکڑ پہ ٹرائل دیں گے، اگر رزلٹ آ گیا تو مان جانا، نہ ہو تو پھٹا کرنا، لیکن ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا، اور اللہ الحمدللہ آپ کے لیے یہ ایک نئی چیز ہوگی اور ایک نئی تحقیق ہے جو آپ کے لیے، میرے لیے، ساری قوم کے لیے ضروری ہے۔ یوسف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔